تمام دوستوں کی خدمت میں عجب خان کا سلام۔ میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے اور اتوار کا آپ دوستوں کے درمیان میں مہمان ہوں۔ میرے آرٹ پر بات ہوگی، آپ بھی بات کریں گے۔ آپ کو مکمل طور پر حق ہے کہ آپ تنقید کیجئے اور کھل کر تنقید کیجئے۔ تنقید ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ وہ جب آپ کسی پہ تنقید کا ایک جملہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر جھانکتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے کے لیے تنقید کا، نقد کا سلسلہ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہوگی۔ ابتدا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ہمارے عاطف حلیم بھائی نے سوالات کیے ہیں، ان سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو تصویر بناتے ہوئے انسپائر کرتی ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے، تصویر بناتے ہوئے، تصویر بنانے کا جو عمل ہے وہ تو چند سیٹنگز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، لیکن ایک تصور کا، ایک خیال کا آنا، اس کے پیچھے ایک طویل تخلیقی عمل ہوتا ہے جس میں ذہن جو ہے وہ مکمل طور پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک سونے کو کندن بنایا جاتا ہے اور بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک آرٹسٹ وہ اپنے خیال کو، اپنے تصور کو طویل وقت تک اپنے ذہن کی بھٹی میں پگھلاتا ہے، پھر اس کے بعد مرحلہ بعض اوقات چند لائنوں میں تھوڑے سے وقت پہ چیز سامنے آ جاتی ہے، تخلیق سامنے آ جاتی ہے، اور بعض اوقات مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ دوسرا سوال عاطف حلیم بھائی کا یہ ہے کہ کام کرتے ہوئے آپ کو کوئی اندیشہ یا خوف لاحق ہوتا ہے؟ تو یہ اندیشہ اور خوف کی جو خوبصورتی ہے، خوبصورتی میں نے کہا ہے، یہ جب کمیشن ورک ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اس وقت آتی ہیں جب آرٹسٹ اپنے آزادانہ حوالے سے، یعنی کہ جو چیز میں پینٹ کر رہا ہوں، جو اپنے خیالات، اپنی انسپریشنز، خواہ وہ لینڈسکیپ ہے، کیلیگرافی ہے یا پورٹریٹ پینٹنگز ہے، اس میں جب آزاد ہو جاتا ہے تو پھر کاہے کا خوف اور کاہے کا اندیشہ؟ یہ اندیشے اور خوف صرف اور صرف اشکال کو جوں کا توں پینٹ کرنے کے معاملات میں آتا ہے۔ جب فری لانس آرٹسٹ ہو جاتا ہے تو سب چیزیں اس کے سامنے بس حلوے کی طرح آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا سوال عاطف حلیم بھائی کا انتہائی خوبصورت سوال ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ کیلیگرافی کرتے ہوئے، کیلیگرافی میں آپ کے فارمز ہیں اور آرگینک اور ان آرگینک سلسلے ہیں، تو یہ آپ کو کہاں سے، اور اس میں جو ایک اسپیس ہے وہ، یہ اس کا شان نزول کیا ہے؟ آہا ہا ہا، دیکھیے یہی بڑی خوبصورت، اس کے پیچھے تو بڑا طویل میرا مطالعاتی سلسلہ ہے۔ ایک تو جیسے کہ میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ سیپ جو ایک اس کا جس میں جمیل نقش کا سر ورق ہوا کرتا تھا، ایک تو ہمارے ابتدا سے ہی وہ اسٹڈی میں رہا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کیلیگرافی تو میں جسے کہتے ہیں کہ نستعلیق اور سلس، اور یہ جو وہ تو خوب میں نے سائن بورڈز پر بھی لکھی ہے، شٹر باکس پہ بھی لکھی ہے، اور جسے بینرز کہتے ہیں وہ بینرز بھی خوب لکھے ہیں، قلم کے ذریعے سے بھی لکھا ہے، برش کے ذریعے سے، پرغزوں کے ذریعے سے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس میں دل نہیں لگتا تھا، من نہیں لگتا تھا۔
وہ سارا کا سارا اسی وقت سے میں اس سارے معاملات کو یہ سمجھتا تھا یہ سب کمرشلائزڈ ہے. کچھ ایسا ہو کچھ بالکل. اس کے لیے میں نے باقاعدہ اسٹڈی کی شاکر علی سے، حنیف رامے، شاکر علی، صادقین، یہ جو ماڈرن کیلیگرافی کے جتنے موجد بڑے بڑے نام، پھر گلجی، اور یہاں تک کہ مشکور رضا نے بھی. تو وہ سب کے کام جب ہمارے سامنے آئے اور دیکھا اور پھر پڑھا کہ کیلیگرافک آرٹسٹ کب اسے کرنا چاہیے، تو اس کے لیے پھر ایسے سلسلہ تھا کہ میں احمد خان صاحب کو اپنا کام لاہور میں جا کے دکھایا کرتا تھا. تو یہ سارے سلسلے چلتے رہے اور پھر اسٹڈی کرتا رہا. اور پھر یہ کہ جیومیٹری، چونکہ میں ٹیچنگ کے شعبے سے متعلق تھا، تو وہاں پہ پھر وہ جو کلاسیں میں لیتا تو اس میں میتھمیٹکس کی کلاس بھی ہوتی اور جیومیٹری. وہاں پھر یہ الفاظ جو ہیں وہ وہیں بیٹھے بیٹھے تخلیق ہوتے اور میں انہیں الفابیٹ کو ترتیب دیتا رہتا، پھر ان کی کمپوزیشن بناتا. اور پھر کہ بھئی یہ کہاں سے آ رہا ہے، تو وہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ایک وجد میں آ جاتے ہیں، ایک خاص لمحہ ایسا آتا ہے وجد کا، تو وہ وجد جو ہے وہ میری ایک قسم کی انسپریشنز تھیں، جس سے میں نے ان جیومیٹریکل حروف کو جو ایجز اس کے نکلتے ہیں، ساری جیومیٹری اس کے ایجز سے نکلتی ہے. اب چونکہ بات طویل ہوتی جا رہی ہے تو کہیں کہیں تھوڑے تھوڑے سے گیپ آئیں گے اور طویل اس کے وہ ہوں گے، تو اس کے لیے پہلے سے معذرت.